تاکہ وہ میری اطاعت کرے، تاکہ وہ مجھ پر اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے اس دنیا میں میرا قانون رائج کر کے اپنی زندگی جو ہے، اپنی زندگی صحیح راستے پہ چلائے، جس میں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو۔ اکثر دیکھا جاتا ہے، اکثر محسوس کیا جاتا ہے آج اس سوسائٹی میں، کتنے 2 ہفتے 4 ہفتے پہلے، 1 مہینے 1.5 مہینے پہلے آپ نے دیکھا تھا۔ میں بار بار یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ، اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، کوئی بیٹا ماں کا قتل کرتا ہے، کوئی والد صاحب اپنی بچوں کا قتل کرتا ہے، کوئی کسی ہماری سوسائٹی کی بہن کے جسم کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، یا ایسے حیرت انگیز واقعات جو آج کل سوشل میڈیا پر عام ہو چکے ہیں۔ اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک نوجوان طبقے نے، ایک طالب علم نے، علم تو پڑھتے ہیں، دنیا علم تو پڑھتے ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیچھے آج کا نوجوان طبقہ اور آج کا طالب علم پڑھ چکا ہے، لیکن اس چیز سے وہ قاصر ہے کہ جو مجھے اس دنیا میں مقصد کے لیے پیدا کیا گیا وہ مقصد بھول گیا ہے۔ اس کا بنیادی وجہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہے؟ اس کا بنیادی وجہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے۔ ہم سب، اگر میں یہ کہوں کہ آپ سب نماز پڑھتے ہو، آپ سارے کہو گے ہاں سر ہم سب نماز پڑھتے ہیں، میں بھی کہوں گا، ٹیچر اساتذہ کرام ہیں یہ بھی کہیں گے، سب ہم پڑھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم مسلم ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا اگر ہم نماز میں ایک جگہ اہدنا الصراط المستقیم کی سورہ میں ہے، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سب سے پہلے اگر دیکھا جائے سورہ فاتحہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک پہلا حصہ جو ہے وہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، اور دوسرے حصے میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اے میرے رب ساری تعریف آپ کے لیے، الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم۔ رحمان کس کو کہتے ہیں؟ مہربان، رحیم رحم کرنے والا، رحمان کہتے ہیں مہربان کو، آپ رحمان بھی ہو، مہربان بھی ہو، رحم کرنے والے بھی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، آپ روز جزا کی مالک ہو۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی مدد کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ و ایاک نعبد، وہاں پہ سٹرس ہے، ایاک نعبد، ایاک کا مطلب ہے بس تیری، بس اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں، بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے اس میں کوئی نہیں ہے، بس اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کی ہم عبادت کریں۔ لیکن اصل بات مجھے آپ کو یہاں پہ کہنا ہے کہ اہدنا الصراط، یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صحیح راستہ، سیدھا راستہ دکھا۔ تو ہم بار بار نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہم بار بار غلط راستے پہ، ہمارا ایمان ڈگمگاتا ہے، ہم غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کبھار ہمیں احساس بھی ہوتا ہے، لیکن بار بار شیطان ہمیں، اور خود بھی ہم غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ کیونکہ دنیا ہے ہمارے دلوں میں، دنیا سوار ہے، دنیا کو ضرورت کے طور پر استعمال کرنا چاہیے انسان کو، اور دنیا میں رہ کر انسان کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونا چاہیے۔ جب ہم بولتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ارے میرے بندے آپ تو سیدھا راستہ تلاش کرتے ہو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، چلو میں آپ کو یہ سیدھا راستہ دکھاؤں گا جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن پاک ہے، آ جاؤ آپ بار بار مجھ سے مانگ کر رہے ہو، دعا کر رہے ہو کہ مجھے سیدھا راستہ دکھاؤ، چلو اس قرآن پاک کی رہنمائی کرو۔ اگر آپ MBBS کی کتابیں پڑھتے ہو، اگر فزکس کیمسٹری پڑھتے ہو، انگلش اردو پڑھتے ہو،
اگر آپ ہسٹری پڑھتے ہو, اگر آپ دنیا میں نام کمانے کے لیے ڈگریاں حاصل کرتے ہو, اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ چلو ذرا اس قرآن کو بھی دیکھو, اس کی جب آپ اس کو پکڑو گے لارے پفی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا اور آخرت بھی سنوارے گا. ہم تو نماز میں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا, لیکن وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کتنی شفقت, کتنا رفیق اور شفیق ہے ہمارے اللہ, کتنا رفیق اور شفیق ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے چلو یہ آپ کی رہنمائی کرے. اور جب بھی آپ ڈگمگاتے ہو اور پھر واپس آتے ہو, کتنا اللہ تعالیٰ کو 70 ماؤں کی شفقت ہے. وہ بندے کے گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ ایک پیڑ میں جب پتے ہوتے ہیں وہ سوکھے ہوتے ہیں اور ہوا کا جھونکا آتا ہے اور وہ گر جاتے ہیں, اسی طرح بندے کے گناہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے گناہوں کو معاف کرنا ہوتا ہے, وہ رحیم ہے, شفیق ہے. 70 ماؤں کی شفقت ہے اس کے پاس. ہاں کبھی کبھار انسان کا ایمان ڈگمگاتا ہے, اس میں دہرائی کی کوئی بات نہیں, کیونکہ انسان ہے, فرشتہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ جس مقصد سے اسکول جاتے ہو, آپ جس مقصد سے اس ادارے میں OSC جو اکیڈمی آپ کے سامنے جو بینر, اتنا بڑا بینر پڑا ہے, جس مقصد سے آپ اس ادارے میں آتے ہو, کم سے کم وہ مقصد حاصل ہونا چاہیے. یہ سوچ کر کہ ہم اس ادارے سے ایک تو دنیائی تعلیم لے کے جائیں گے, اور دوسرا ایک اچھا انسان, ایک تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی, ایک اچھے اخلاق بھی, ایک اچھا اخلاق, اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہاں سے کچھ لے جاؤ. ہم اس ادارے کا یہی مقصد ہے. دنیائی تعلیم کے ساتھ, آپ کی نصاب کے ساتھ ساتھ ہم پوری کوشش کریں گے جہاں تک ہمارا سلیبس رہے گا, چاہے اکتوبر میں کمپلیٹ ہوگا یا سپٹمبر میں کمپلیٹ ہوگا, تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ادارے سے آپ کو نہ صرف دنیائی تعلیم ملے گی بلکہ دینی تعلیم بھی حاصل ہوگی, اور پوری کوشش کریں گے کہ, اور یہ بھی امید رکھیں گے کہ آپ اس پر عمل کرو گے. اور یاد رکھیے آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم ماڈرن زمانے میں جی رہے ہیں. آپ یہ نہ سمجھے ماڈرن زمانے میں تو ہے ہی آپ, لیکن آپ اس وقت ماڈرن اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جب آپ کا پیرنٹ, آپ کا والد صاحب آپ سے کچھ بول رہا ہے لیکن اس کی نافرمانی ہوتی ہے. اپنے آپ کو ماڈرن نہ سمجھو, یہ سوچ کر آپ کا والد صاحب آپ سے کچھ التجا, کچھ چاہتے, کچھ امیدیں اور آپ اس کا کہنا نہیں مانتے ہو, آپ اساتذہ کا کہنا نہیں مانتے ہو. تب تو آپ کی پڑھائی تب رنگ لائے گی جب ابھی ادریس صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے استاد کی عزت اور اپنے والدین کی عزت کیا کرو. تبھی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا. جب آپ صبح سویرے گھر سے نکلتے ہو تب آپ اپنی والدہ یا والد صاحب سے کیا کہتے ہو؟ کیا میں نکلوں؟ ہاں ہم کہتے ہیں نا اکثر, کیا ہم اجازت مانگتے ہیں نا, یہ سنت بھی اجازت مانگنا. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ خدا کے حدیث میں آیا ہے کہ جب بھی کوئی والدہ, جب ماں اس بچے کو کہتی ہے کہ خدا کے حوالے, حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے جہاں اس کے محافظ رہتے ہیں, اس کی حفاظت کرتے ہیں جب تک وہ گھر نہ آئے, جب تک وہ گھر پہنچے. لہذا مجھے امید ہے, بس میں مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے پوری امید ہے کہ والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ کی آپ عزت کیا کرو, تبھی آپ کی کامیابی اسی. اور نہ صرف والدین اور اساتذہ, لیکن یہاں پہ میں یہ بات بھی کہنا چاہوں گا کہ جس نے آپ کو پیدا کیا, جس کی آپ عبادت کرتے ہو, جس کو آپ مانتے ہو, وہ تو اللہ ہی ہے. اور امید ہے کہ آپ اس کا جو فرمان ہے, آپ اس کا فرمان اپنی زندگی میں اپنا اس کا دین قائم کرو گے, اس پر عمل کرو گے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا
اگر ایک ہاتھ میں آپ کے دنیا ہے, دوسرے ہاتھ میں دین ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی ہے, تبھی آپ کامیاب ہو جاؤ گے. اور میں والدین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر والدین بچوں کو موبائل فون, اسمارٹ فون بھروسے کے طور پر دیتا ہے تاکہ میرا بچہ تعلیم حاصل کرے, اسٹڈی کرے, کچھ مطالعہ کرے, لیکن میں والدین سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ان کی صحیح تربیت کرے. جو بھی کچھ ہو رہا ہے آج سماج میں, اس کی ان لوگوں کی ان کی تربیت میں کوتاہی رہی. اور میں اساتذہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی بچوں کی صحیح تربیت میں کوئی کوتاہی نہ چھوڑے. مجھے پوری امید ہے اب میں اختتام کے ساتھ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس OSC اکیڈمی میں, جس میں ہم انشاءاللہ ہمارا نصاب جو ہے یا تو سپٹمبر میں کمپلیٹ ہوگا یا اکتوبر میں, اور یہ تعلیم سلیبس پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم اساتذہ نے یہ فیصلہ لیا ہے, حتمی فیصلہ لیا, یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی یہاں پہ رائج کریں گے اور آپ کو اچھا انسان بنانے کی پوری کوشش کریں گے.